بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توضیح القسمین۔ ان بعض الامور يحصل العلم بها من دون انعام نظر وفکر فیکفی فی حصوله ان تتوجہ النفس الى الشیء بأحد اسباب التوجہ الآتیۃ من دون توسط عملیۃ فکریۃ کما مثلنا، وہذا هو الذی یسمى بالضروری او البدیہی۔ توجہ فرمائیں، علم کی چند تقسیمات ہیں۔ ان تقسیمات میں سے ایک تقسیم کل ہم نے شروع کی ہے، علم ضروری اور علم نظری۔ علم ضروری اور علم نظری۔ اب علم کی دو قسمیں تھیں، تصور اور تصدیق، تو یہ تقسیم دونوں میں ہے۔ یعنی تصور کی بھی دو قسمیں، تصور ضروری اور تصور نظری، اور تصدیق کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، تصدیق کے تصدیق۔ اگر کسی متعلق کے تصور کا علم ہو بغیر کسی غور و فکر کے، جو تصور کے موارد ہیں، تصور کے متعلقات ہیں، ان میں کسی ایک کا علم حاصل ہو جائے بغیر کسی واسطہ کے، بغیر آج جنہوں نے لفظ استعمال کیا انعام نظر، انعام فکر، بغیر فکر کو خرچ کیے کام میں لائے، یعنی ایک شے کا ہمیں علم حاصل ہو اور اس کے لیے ہمیں نظر، فکر اور کسب کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے ہم تصور ضروری۔ اور اگر تصور کا مورد ہو اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں نصب، کسب، نظر اور فکر کی ضرورت پڑے، تو وہ جو علم حاصل ہوگا وہ تصور نظری اس کو کہیں گے۔ اور تصدیق کی بھی دو قسم بنتی ہیں، تصدیق کے بدیہی نظری ضروری، اور تصدیق کے نظری ضروری اور نظری۔ اگر کسی نسبت کا ادراک ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے نظر، کسب اور فکر کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ جو نسبت کا ادراک ہوگا، وہ جو علم حاصل ہوگا، وہ اس کو تصدیق کے ضروری کہیں گے۔ مثلا فرض کریں ہم الشمس طالعۃ، سورج طلوع کر چکا ہے، یہاں نسبت کا ادراک ہوا ہے، ہمیں سورج کی طرف طلوع ہونے کی نسبت، فوراً علم حاصل ہو گیا ہے، بغیر معلومات کو مرتب کیے، بغیر معلومات کو منظم کیے، جیسے ہی یہ جملہ بولا گیا یا ہمارے سامنے آیا یا ہم نے سوچا یا کسی نے کہا الشمس طالعۃ، فوراً ادراک کی نسبت ہو گیا ہے۔ معلومات کو تشکیل دینا، معلومات کو منظم کرنے کی ضرورت پیش، تو اس طرح کا جو علم حاصل ہوگا اس کو کہیں گے تصدیق کے ضروری۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں الارض متحرکون یا المریخ مسکون، ٹھیک ہے، فوراً بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ لاکھوں اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زمین متحرک ہے یا قمر متحرک ہے، ٹھیک ہے، یا مریخ مسکون ہے، ابھی تک وہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال اگر ثابت ہو جائے، مثلا ثابت ہو گیا زمین کیا ہے، متحرک ہے، اب اس نسبت کے ادراک کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر لگے ہیں، معلومات کو منظم کرنا پڑا ہے، اور کیا منظم کرنا، یعنی کتنی ساری تحقیقات کے بعد جا کر دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ زمین گول ہے، ورنہ اس سے پہلے زمین کو مسطح برابر سمجھا جاتا تھا۔ جیسے یہ ٹیبل کی چھت ہے نا، یہ ٹیبل کے اوپر شیشے پڑا مسطح ہے نا، برابر ہے، اس طرح سمجھا جاتا تھا۔ عام طور بھی آج بھی جٹ بندے کے جن کو نہیں ہے وہ ان سے وہ یہی سمجھتے زمین برابر ہے، جبکہ زمین کیا ہے، گول مگول ہے، بیضوی شکل میں ہے۔
اس ادراک کے نسبت کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی، غور و فکر کرنا پڑا، قضایا کو ملانا پڑا، معلومات کو منظم کرنا پڑا، تب جا کر ثابت ہوا الارض متحرکۃ۔ تو یہ جو ادراک کی نسبت ہے، ادراک کی نسبت کا لفظ سمجھتے ہیں نا، نسبت کا ادراک، یہ جو نسبت کا ادراک ہوا ہے جس کے نتیجے میں نفس حکم لگاتا ہے، تصدیق کرتا ہے، نفس کو اذعان حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کا نام ہوگا تصدیق نظری۔ سادہ صاحب یوں کہیں، ضروری میں کسی غور و فکر کی ضرورت، خود بخود ایک شے کا علم حاصل ہو جاتا ہے اچانک۔ کل لفظ استعمال کیا تھا مفاجات، اچانک ایک شے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے معلومات کو منظم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اہم بات یہ ہے، ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جو ضروری ہوتا ہے نا، علم ضروری ہے، اس کے لیے معلومات کو منظم کرنے کی ضرورت، یعنی فکر اور نظر اور کشف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ضروری، اچھا ضروری کا دوسرا نام ہے بدیہی، ضروری کا دوسرا نام کیا ہے؟ بدیہی۔ نظری کا دوسرا نام ہے کسبی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر معلوم بدیہی ہر وقت آپ کو معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، علم ضروری اور بدیہی کسے کہتے ہیں؟ ضرورت نہ ہو، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی بدیہیات ہیں ہر وقت آپ کو علم ہو، بلکہ بدیہیات کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز چاہیے، وہ ہے آپ کا ذہن متوجہ ہو۔ کچھ چیزیں ہیں، وہ اسباب موجود ہوں گے تو آپ کو بدیہیات کا علم حاصل ہوگا، اگر وہ اسباب نہ ہوں تو بدیہی چیز کا بھی علم حاصل۔ میں ان کو مثال دیا کرتا ہوں، کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا اسٹیڈیم میں تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ جدھر جدھر کیمرے کا رخ ہوگا اس کی تصویریں ذہن میں وہ بناتا جائے گا، آپ کو پیش کرتا جائے گا۔ اب اگر کیمرے کا رخ جنوب کی طرف ہے، جو شمال میں بندے بیٹھے وہ نظر نہیں آئیں گے، کیمرہ سامنے آتا جائے گا، ان کی تصویریں ذہن میں آتی جائیں گی۔ بدیہیات کے لیے بھی کہتے ہیں کچھ اسباب ہیں جن کو کہتے ہیں اسباب توجہ، تب جا کر آپ کو ضروری چیز کا علم حاصل ہوگا۔ مثلا وہ اسباب توجہ میں جب یہ بیان کروں گا تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات اسباب توجہ یہ ہے، اس میں سب سے پہلا ہے انتباہ۔ انتباہ کا معنی توجہ، بدیہی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے۔ غافل شخص جو ہے، متوجہ کے مقابلے میں کون ہوتا ہے؟ غافل شخص بعض اوقات بدیہی چیز کو بھی نہیں جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کمرہ روشن ہے، اس سے پہلے آپ متوجہ نہیں تھے، جیسے میں نے کہا آپ نے توجہ کی تو فوراً علم حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے آپ متوجہ نہیں تھے نا، آپ کے ذہن میں یہ معلوم بیٹھا ہوا نہیں تھا، لیکن جیسے میں نے کہا فوراً۔ تو جو بندہ غافل شخص ہے، جو غافل ہے، غفلت میں ہے، متوجہ ہی نہیں ہے، اور اس کا ممکن ہے بدیہی سے بدیہی چیز کا بھی علم حاصل۔ لہذا اسباب توجہ میں سے پہلا کون سا ہے؟ انتباہ۔ لفظ کیا کہتے ہیں؟ انتباہ، یعنی توجہ کا ہونا۔ یہ اسباب توجہ ہیں، انسان متوجہ ہو۔ نمبر 2 وہ ہے سلامت ذہن۔ بدیہیات کا علم حاصل کرنے کے لیے مینٹل نہ ہو بندہ، ٹھیک ہے نا، بندہ مینٹل ہوگا تو اس کو بدیہیات کا علم حاصل نہیں ہوگا نا۔ جب بندہ مینٹل ہو، ذہنی مریض ہو، تو وہ ممکن ہے واضح سے واضح چیز کو بھی وہ کیا کر سکے، اس کا علم حاصل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا نمبر 3 آپ کے حواس بھی سالم ہوں۔ چلیں میں آپ کو یوں بیان کروں، منظورات کا علم حاصل تب ہوگا جب آپ کی نظر ٹھیک ہو، مسموعات کا علم تب حاصل ہوگا جب آپ کے کان ٹھیک ہوں، مذوقات کا علم تب ہوگا جب آپ کی قوت ذائقہ ٹھیک ہو، آپ کو ملموسات کا علم تب حاصل ہوگا جب آپ کے لامس ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مشمومات کا علم تب حاصل ہوگا آپ کی قوت شامہ ٹھیک ہو۔ قوت ذائقہ ٹھیک ہوگی تو آپ بتا سکیں گے اس سالن میں مرچ تیز ہے یا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم دیکھیں قدرت، یہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، زبان کے اوپر چھوٹا سا جالا نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ
یہ کسی طریقے سے جل جائے. آپ ہاتھ کے ہتھیلی پر سالن رکھیں تو پتہ چلتا ہے نمک تیز ہے کم ہے, مرچیں تیز ہے یا کم ہے, کھٹا ہے یا میٹھا ہے. اگر زبان صاف ہو جو اوپر جالا نہ ہو, یہ جو زبان کے اوپر ہے, تو ایسے ہی ہوگا. پھر آپ کوئی چیز کھائیں گے کوئی آپ کو ذائقہ نہیں لگے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے جالے زبان کے اوپر ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے قوت ذائقہ. تو جس کے پاس قوت ذائقہ نہیں ہے, اس وجہ سے قانون ہے من فقد حسن فقد علما. جو شخص کسی حس کو کھو دیتا ہے اس سے حاصل ہونے والے علم کو بھی کھو دیتا ہے. نابینا کو کبھی بھی دیکھی جانے والی چیزوں کا علم حاصل نہیں ہوگا. بہرے کو کبھی بھی سنی جانے والی چیزوں کا علم حاصل. جس کا ناک ہی بند ہو, زکام پھول ہے, ناک بند ہوا ہے, اس کو کوئی خوشبو اس کو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی مثالیں آپ لے لیں. تو کہتے ہیں سلامت الحواس. آپ کے اگر آپ بدی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, بھی نمک تیز ہے, آپ مثلا سالن چکھتے نمک تیز ہے, بہت بدی سی چیز ہے, لیکن اس کے لیے قوت ذائقہ ٹھیک ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے جی, ایک سلامت الحواس, انتباہ, سلامت الذہن, سلامت الحواس. چوتھا بڑا اہم ہے, وہ ہے فقدان الشبہہ. اس کا میں ترجمہ اس طرح کرتا ہوں کہ بدیہیات کا علم حاصل کرنے کے لیے بندے کا ذہن نیوٹرل ہو. توجہ کرنی ہے, ذہن کیا ہونا چاہیے؟ نیوٹرل ہونا چاہیے. پہلے سے اگر ذہن میں کوئی شبہ موجود ہو, نیوٹرل کے مقابلے میں وہ ہوتا ہے جو نان نیوٹرل ہو. مثلا پہلے سے اس نے ایک ذہن بنا لیا ہے. فرض کریں کرکٹ میں عمران خان نے نیوٹرل امپائرنگ کو متعارف کرایا. اس وجہ یہ تھی کہ مثلا پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہوتا تھا تو پاکستانی آؤٹ کرتے تھے, صاف آؤٹ ہوتا تھا, LBW وہ نہیں دیتے تھے امپائر. ہمارے بیٹسمین بال بار جا رہی ہوتی تھی وہ دے دیتے تھے, چونکہ وہ امپائر اس ملک کے ہوتے تھے. اب صاف ظاہر ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, وہ یہ ایمان حاصل کرنے کے لیے دوسری بے ایمانی کر لیتے تھے. وہ عمران خان مثلا انڈیا جاتے, وہ جاتے آسٹریلیا اور انگلینڈ, تو یہ دھوکے ہوتے. عمران خان نے کہا نہیں, نیوٹرل امپائرنگ کا مطلب ہے کہ امپائر جو دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں نا, امپائر تیسرے ملک کا ہونا چاہیے. تو اس نے یہ پاس کروایا, چونکہ نیوٹرل جو ہوگا نا اس کو نہیں غرض ہے کہ انڈیا جیتے یا پاکستان جیتے, اس کا تعلق مثلا آسٹریلیا سے, اس کی کوئی غرض نہیں ہے. تو بدیہی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا ذہن نیوٹرل ہو, پہلے سے شبہ موجود نہ ہو. شبہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایک غلط دلیل کو تشکیل دے جو بدیہیات میں سے ایک بدی چیز کے ساتھ ٹکرا رہا ہو. چلے میں ایک اور سادہ مثال دو. شبہ, پہلے سے ذہن نیوٹرل ہونا چاہیے. ہم اہل سنت مثلا کسی اہل سنت سنی بھائی سے بات کرتے ہیں تو پہلے سے ان کے ذہن میں موجود ہے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں. شیعہ بات کرے گا اس کے پہلے سے ذہن میں موجود ہے کہ جناب خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہے, خلیفہ بلافاس. ان دونوں کو دلیل سے مطمئن کرنا مشکل ہے, تو کہیں گے پہلے اپنا ذہن کیا کرو, نیوٹرل کرو. ٹھیک ہے, یہ چھوڑ دو میں سنی ہوں, تم یہ چھوڑ دو میں شیعہ ہوں. ذہن کیا کرو, نیوٹرل. پہلے سے اگر کوئی چیز شبہ موجود ہے اس کو چھوڑ دو, تب جا کر تمہیں بدی چیز کا علم حاصل ہوگا. ہمارے لیے بدی ہے علی ابن ابی طالب کی خلافت اور امامت. ہم اس کو امور نظریہ میں سے نہیں سمجھتے, ہمارے ضروری اور بدی ہے. بھی بدی سی بات ہے, علم میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے, پیغمبر کی قرابت داری میں ان سے برابر کوئی نہیں ہے, بہادری میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے, تقوی میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے, پیغمبر کے داماد بھی ہیں, ہر حوالے سے پیغمبر کے ساتھ قربت ہے. ہمارے نزدیک بدی بات ہے خلیفہ بھی علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے جو بدی ہے ممکن ہے کہ ناسبی کے لیے بدی نہیں ہوگی اس کے لیے, چونکہ اس کے ذہن میں پہلے سے شبہ موجود ہے. لہٰذا بدی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے ذہن میں پہلے سے کوئی شبہ موجود, اس کو کہتے ہیں فقدان شبہ. فقدان یعنی نہ ہونا, یعنی شبہ پہلے سے ذہن میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا یہ 4 ہو گئے, 5 ہے اسباب توجہ. مثال دیتے ہیں. فرض کریں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی آواز آتی ہے, سامان بہت پڑا ہوا ہے کمرے میں,
کوئی کھڑک کا آواز آتی ہے جناب، پتہ نہیں کیا ہے، کہاں سے آواز آئی ہے۔ ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، سامان ادھر ٹیبل اٹھایا، الماریاں دیکھی، وہ آدھے گھنٹے کے بعد پتہ چلا چوہا ہے۔ اب آدھے گھنٹے کے بعد علم ہوا ہے کہ یہ چوہا ہے، گھنٹہ آدھا لگا ہے، ٹھیک ہے، گھنٹہ لگا ہے آدھا یا 1 گھنٹہ لگ گیا سامان کو بعد مجھے وہ جو علم حاصل ہو کہ یہ چوہا ہے، یہ 1 گھنٹے کی محنت مشقت اس کو علم نظری نہیں بناتی، یہ عملیہ غیر عقلیہ ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے جس میں نظر اور فکر کی ضرورت نہیں پڑی، مشقت کرنا اور بات ہے۔ ایک اور سادہ مثال دوں میں آپ کو، ایک جڑی بوٹی ہے، فرض کریں وہ دماغ کے لیے مقوی ہے، اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دماغ کے مقوی ہو سکتے ہیں، حکیم کو 1 سال لگاؤ، رگڑتا رہا، ٹیسٹ کرتا رہا، اس بندے کو پلایا، اس بچے کو پلایا، اس بندے کو پلایا، سال کے بعد جا کر اس کو علم حاصل ہوا کہ یہ مقوی دماغ ہے، یہ علم جو سال لگا ہے، پھر بھی وہ جو علم حاصل ہوگا وہ علم نظری نہیں ہے، علم ضروری اور بدیہی ہے۔ بھی کیوں؟ بھی نظری وہ ہوتا ہے ٹائمنگ معیار نہیں ہے، نظری وہ ہوتا ہے جس کے لیے نظر و فکر کی ضرورت پڑے، چاہے 1 سیکنڈ لگے۔ ضروری وہ ہوتا ہے جس کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے، چاہے 6 مہینے لگ جائیں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ ضروری میں ٹائم بہت کم لگتا ہے، نظری میں چونکہ غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے وہ گھنٹے لگ جائیں گے، نہیں۔ ہو سکتا ہے علم نظری آپ کا ذہن، کل انشاءاللہ جب تعریف نظر و فکر پڑھیں گے، ہو سکتا ہے آپ ذہین ترین بندے ہوں، ٹھیک ہے، فوراً آپ ایک شے وہ نظر و فکر استعمال کر کے نظر و فکر کل بتائیں گے، اس کے بھی 5 مراحل ہیں، آپ فوراً ایک شے کے علم تک پہنچ جائیں، لیکن فکر کی ضرورت پڑی ہے، فکر کی ضرورت پڑی ہے، سیکنڈ 1 لگا ہے، تو وہ جو علم حاصل ہوگا نظری ہوگا۔ ادھر 6 مہینے لگے ہیں، تجربہ اور بات ہے، مشقت، عملی مشقت اور بات ہے، فکر اور بات ہے۔ اگر 6 مہینے محنت کرنی پڑی، چکی کو پیسنا پڑا، 6 مہینے کے بعد جا کے رزلٹ نکلا ہے، وہ جو علم حاصل ہوگا، اگر نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑی، معلومات کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو وہ جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لہذا کہتے ہیں ضروری کا علم حاصل کرنے کے لیے عملیہ غیر عقلیہ، یعنی اگر عملیہ غیر عقلیہ کرنا پڑے تو یہ اس کو علم ضروری نہیں بنا دیتا۔ عملیہ غیر عقلیہ یعنی ایسا عمل جو نظر و فکر سے خالی ہو، ٹھیک ہے، لہذا کہتے ہیں ضروری چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے ان 5 اسباب کا ہونا کتاب نکالیں۔ توضیح فی الضروری، توضیح القسمین، دونوں قسموں کی وضاحت وہ پڑھ چکے ہیں، آسان ہیں۔ ان بعض الامور یحصل العلم بها، بعض امور ایسے ہیں جن کا علم حاصل ہوتا ہے من دون انعام نظر و فکر، انعام باب افعال کا مصدر بنے، انعام نہیں، بغیر نظر اور فکر کو خرچ کیے، ٹھیک ہے، بعض امور ایسے ہیں جن کا علم حاصل ہوتا ہے بغیر نظر اور فکر کے، فَيَكْفِي فِي حصولِهِ، اس شے کے علم کے حصول کے لیے کافی ہے، ان تتوجہ النفس الی الشیء، صرف تمہارا ذہن اس شے کی طرف کیا ہو، متوجہ ہو، بِأَحَدِ اسباب توجہ الآتیہ، آنے والے اسباب توجہ میں سے کسی ایک کے ساتھ صرف ذہن کیا ہو ہمارا، متوجہ ہو جائے، من دون توسط عملیت فکریت، بغیر کسی فکری عمل کو واسطہ بنائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس شے کا علم حاصل ہو بغیر کسی فکری عمل کو، کما مثلنا، جیسے اوپر ہم نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ الارض متحرکتون، یہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ کتنے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، کتنے معلومات کو مرتب کرنا پڑا ہے، ٹھیک ہے، عملی فکریہ کی ضرورت پڑی ہے، لیکن اگر ضرورت نہ پڑے، اس کو واسطہ بنائے بغیر کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے، سورج طلوع ہے، دن موجود ہے،
ٹھیک ہے جی، کھانا تیار ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، پانی سامنے رکھا ہوا، دیکھے چولہے پہ گرم ابل رہا ہے، پانی گرم ہے، پانی ابل رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یا ایک بندہ آ کر خبر دیتے کہتے جی پانی گرم ہے، تو اس کے لیے معلومات کو مرتب کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالضَّرُورِ أَوِ الْبَدِيهِ، اس کو علم ضروری یا علم بدیہی کہتے ہیں۔ سواؤن اکان تصوراً ام تصدیقاً، چاہے وہ تصور ہو یا تصور کی مثال شے کا وجود، شے کا علم، وجود کا علم، عدم کا علم، روشنی کا علم، پانی کا علم، یہ ظاہری یہ معنی ظاہری معنی ہے، فوراً یہ ہو جائے گا تصور ضروری۔ تصدیقی سورج گرم ہے، پانی گرم ہے، موسم ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے جی، آج بہت شدید گرمی ہے، فوراً علم حاصل ہو جاتا ہے، معلومات کو منظم کرنے کی ضرورت۔ وَبَعْضُهَا لَا يَصِلُ الْإِنسَانُ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا بِسَهُولَةٍ، اوپر کی طرف جو ہے نا انہوں نے کہا تھا بعض الامور يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهَا مِن دُونِ إِنْعَامِ نَظَرٍ وَفِكْرٍ، یہاں بتاتے ہیں وَبَعْضُهَا، اور بعض ایسی امور ایسے ہیں لا يَصِلُ الْإِنسَانُ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا، انسان ان امور کے علم تک نہیں پہنچتا بسہولت آسانی سے، بل لا بد من انعام النظر، بلکہ نظر کو خرچ کرنا پڑتا ہے، وَإِجْرَاءٍ عملیات عقلیہ، عقلی اعمال انجام دینے پڑتے ہیں، وَمُعَادِلَاتٍ فکریہ، فکری معادلات، کل معادلات الجبریہ، جیسے علم جبر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جمع تفریق کرنی پڑتی ہے، معلومات کو منظم کرنا پڑتا ہے۔ فَيَتَوَسَّلُ بِالْمَعْلُومَاتِ عِنْدَهُ، پس انسان پہنچتا ہے ان معلومات کے ذریعے جو اس کے پاس ہیں، إِلَى الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ، ان امور کے علم تک، یعنی مجہولات کے علم تک، یعنی معلومات کو منظم کرتا ہے، ان معلومات سے پہنچتا ہے مجہولات تک۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يَتَّصِلَ بِالْعِلْمِ بِهَا رَأْسًا، فوراً وہ استطاعت حاصل نہیں رکھتا کہ وہ ان امور کے علم تک پہنچ جائے، رأسًا شروع سے ہی، من دون توسیط هذه المعلومات، ان معلومات کو واسطہ بنائے بغیر، و تنظیم یا ان معلومات کو منظم کیے بغیر، اللہ واجن صحیح طریقے پر، یعنی ان معلومات کو صحیح طریقے پر واسطہ اور منظم بنائے بغیر ان امور کے علم تک نہیں پہنچ سکتا انسان۔ لِيَنْتَقِلَ ذِهْنُهُ مِنْهَا، تاکہ اس کا ذہن منتقل ہو جائے ان معلومات سے، إِلَى مَا، اس کی طرف، کانا مجہول عندہ، جو اس کے پاس کیا ہے، مجہول ہے۔ کما مثلنا، اوپر مثال دے چکے ہیں، وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالنَّظْرِ أَوِ الْكَسْبِ، اس کو علم نظری یا کسبی کہتے ہیں، سواء کان تصور او تصدیق، بجلی کی حقیقت، روح کی حقیقت، جن کی حقیقت، پانی کی حقیقت، نہ کہ پانی کا معنی، اب ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کر بنے فوراً معلوم ہو جاتا ہے، تجربات کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تجربہ آگے ایک بیان کریں گے کیسے پانی کی حقیقت کا ہمیں علم ہوگا۔ تو اور تصدیق نظری الارض متحرکۃ، ٹھیک ہے نا، توضیح فی الضروری، علم ضروری سے متعلق ایک وضاحت، قلنا، ہم نے کہا، ان العلم الضروری هو الذي لا يحتاج الى الفکر و انعام النظر، علم ضروری وہ ہے جو محتاج نہیں ہے فکر کا اور نظر کا۔ وَأَشَرْنَا إِلَىٰ، اور ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، کیا، أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَوَجُّهِ النَّفْسِ بِأَحَدِ أَسْبَابِ التَّوَجُّهِ، علم ضروری کا علم حاصل کرنے کے لیے نفس کا متوجہ ہونا ضروری ہے اسباب توجہ میں سے کسی، وہذا، یہ ہماری بات کہ اسباب وہ بدیہی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے اسباب توجہ کا ہونا ضروری ہے، ہذا ما، یہ وہ چیز ہے، یحتاج الی بعض البیان، یہ جو کچھ وضاحت کی محتاج ہے، ہم وضاحت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فإن الشیء قد یکون بدیہیا، کبھی ایک چیز بدیہی ہوتی ہے، ولیکن یجہلہ الانسان، لیکن انسان اس سے، چیز بدیہی ہے لیکن انسان اس سے، کیوں، لفقد سبب توجہ النفس، چونکہ مفقود ہے توجہ نفس کا سبب، ٹھیک ہے، فلا یجب ان یکون الانسان عالما بجمیع البدیہات، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت تمام بدیہات کا کیا ہو، عالم ہو، ولا یضر ذلک ببداہۃ البدیہی، توجہ فرمائیں، بات کو سمجھنا ہے، ولا یضر ذلک، ذالک کا مشار الیہ،
یہ بات بدیہی کی بدعت کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کون سی بات؟ لازمی نہیں کہ انسان ہر وقت تمام بدیہات کا عالم ہو، اور یہ بھی لازمی یہ کہ بدیع چیز کا علم حاصل کرنے کے اسباب توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ بدیع چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے اسباب توجہ کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ انسان ہر وقت تمام بدیہات کا۔ یہ بات بدیہی کی بدعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بدیع پھر بھی بدیع رہتا ہے۔ شاید آپ سمجھیں چونکہ اسباب توجہ ضروری ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت عالم ہو۔ شاید آپ یہ سمجھیں یہاں سے کہ جناب یہ تو بدیع نہیں رہے گا چونکہ اسباب توجہ کی ضرورت ہے۔ نہیں، اسباب توجہ کا محتاج ہونا اور یہ ہمارا کہنا کہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بدیہات کا عالم ہو، تمام بدیہات، یہ بدیہی کی بدعت کو کوئی نقصان ولا یضر ذالک، یہ بات کہ انسان ہر وقت تمام بدیہات کا عالم نہیں ہوتا، اور دوسری بات پیچھے اور اسباب توجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات لا یضر ببداہت البدیہی، بدیہی کی بدعت کو نقصان ویمکن حصر اسباب توجہ فی الامور الاتیہ، ممکن ہے حصر کرنا اسباب توجہ کو مندرجہ ذیل امور میں، یعنی یہ اسباب توجہ یہ ہے۔ نمبر 1 الانتباہ، وہذا سبب مضطرد، اچھا جی یہ سبب انتباہ یہ مضطرد جاری ہے فی جمیع البدیہیات، تمام کے تمام بدیہی، کسی بھی بدیہی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انتباہ یعنی متوجہ ہونا ضروری ہے۔ فالغافلو قد یخفی علیہ اوضح الواضحات، جو غافل شخص ہے اس پر بعض اوقات تو واضح سے واضح چیز بھی مخفی رہ ہو جاتی ہے۔ جو بندہ متوجہ ہی نہیں ہے کسی شے کی طرف، جو توجہ نہیں ہے تو اس چیز کا علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 سلامت الذہن، وہذا مضطرد ایضا، یہ بھی تمام بدیہات کے لیے ضروری ہے، تمام بدیہات میں جاری و ساری ہے۔ فَإِنَّ مَنْ كَانَ سَقِيمَ الذِّهْنِ، جو ذہنی بیمار ہے، سقیم ذہن یعنی ذہنی مریض ہے، قد یشک فی اظہر الامور، وہ اظہر الامور یعنی واضح سے واضح چیز میں بھی شک کر بیٹھتا ہے، ولا یفہم، اور اس واضح سے واضح چیز کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ کون؟ ذہنی مریض ہے۔ اچھا اب ذہنی مریض بنتا کیسے، اس کے ویسے بات کر دی ہے۔ فَإِن وَقَدْ يَنْشَأُ هَذَا السُّقْمُ، یہ سقم، یہ جو ذہنی کمزوری ہے یہ پیدا ہوتی ہے بعض اوقات من نقصان طبعی، بندہ پیدا ہی اس منٹل ہوا ہے، او مرض عارض، یا پہلے ٹھیک تھا فالج کا اٹیک ہوا یا کوئی اور بیماری لگی وہ مرض عارض ہو گئی، او تربیت فاسدت، یا اس بندے کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے اب وہ واضح سے واضح چیزوں کو بھی ذہنی مریض بن چکا ہے۔ نمبر 3 سلامت الحواس، بھی حواس سالم ہونے چاہیے۔ وہذا خاص بالبدیہیات المتوقفۃ علی الحواس الخمس، دیکھیے اوپر دونوں کے بارے میں کہا ھذا سبب مضطرد، تمام بدیہیات میں پہلے 2 کا ہونا ضروری ہے، لیکن سلامت الحواس محسوسات کے علم کے لیے نا یہ خاص ہے ان بدیہیات کے ساتھ جو بدیہیات خواص خمس پر موقوف ہیں۔ وہذا خاص، یہ سلامت الحواس خاص ہے بالبدیہیات المتوقفۃ علی الحواس الخمس، ان بدیہیات کے ساتھ جو بدیہیات موقوف ہیں کس پر؟ حواس ہے، وہی المحسوسات، وہ محسوسات ہیں۔ فَإِنَّ الْأَعْمَى أَوْ ضَعِيفَ الْبَصَرِ يَفْقُدُ كَثِيرًا مِنَ الْعِلْمِ بِالْمَنظُورَاتِ، فاقد ہوتا ہے، وہ کھو دیتا ہے، کثیرا من العلم بالمنظورات، منظورات کے بہت سارے، منظورات سے مراد دیکھی جانے والی چیزوں۔ اسے کہو کہ ہلال، جس کو 14ویں کا چاند نظر نہ آئے اس کو ہلال کیسے نظر آئے گا؟ مثلا بندہ وہ کمزور ہے، کہتے ہیں ہمارے ایک پہلے رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین تھا، بوڑھا تھا، 6-7 نمبر کی اینک لگاتا تھا، تو وہ لطیفہ بناتے تھے جس کو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا اس کو ہلال پہلی کا چاند کہاں سے نظر آئے گا؟ خیر، تو منظورات کا علم حاصل کرنے نہیں کر پائے گا وہ شخص جو اندھا ہو یا جس کی آنکھیں کمزور۔ وَقَذَا الْأَصَمُّ فِي الْمَسْمُوعَاتِ، اسی طرح اصم بہرا مسموعات کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ وَفَاقِدُ الذَّائِقَةِ فِي الْمَذُوقَاتِ، جو فاقد ذائقہ ہے
مخلوقات کا علم حاصل نہیں کر پائے گا. وہاں قضا یعنی قانون آپ بنا لیں, من فقد حسن فقد علما, جو کسی ایک حس کو کھو دیتا ہے اس سے حاصل ہونے والے. لہذا بدی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے حواس بھی سالم ہوں. نمبر 4 ہے فقدان الشبہ. شبہ تو شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ یہ ہے, کہتے ہیں توجہ کرنی ہے شبہ کی تعریف, یؤلف الذہن دلیلا فاسدا, ذہن ایک غلط دلیل تشکیل دے, یناقض بدیہیۃ من البدیہیات, ذہن ایک غلط دلیل کو تشکیل دے اور وہ دلیل بدیہیات میں سے کسی بدی چیز سے ٹکرا رہی ہو. وَيَغْفُلُ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْمُغَالَطَةِ, اور جو اس میں مغالطہ ہو اس مغالطے سے انسان غافل ہو. مثلا مغالطے سے کیسے غافل ہوتا ہے؟ اللہ مومن ہے, علی امیر المومنین ہے, نتیجہ نکلتا ہے علی اللہ کا بھی امیر ہے, یہ مغالطہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی دلیل یہ بدیہیات میں سے ایک بدیہی چیز کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. جو اس میں گڑبڑ ہے بندہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, اور یہی منطق کا کام ہے. منطق کا کام مغالطے کی نشاندہی کرنا. مغالطہ یہ ہے کہ اللہ مومن ہے, یہاں مومن کسی اور معنی میں ہے, علی امیر المومنین ہے وہاں مومن سے اور معنی میں. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے قیاس کے بعد حد اوسط کا تکرار ضروری ہے. ایک حد ہونی چاہیے دونوں مقدموں دونوں قضیے میں موجود ہو. ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو سمجھیں گے. تو کہتے ہیں شبہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے, ذہن ایسی غلط دلیل تشکیل دے جو بدیہیات میں سے کسی بدی چیز سے ٹکرا رہی ہو. وَيَغْفُلُ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْمُغَالَطَةِ, اس میں جو مغالطہ پائی جاتا ہے اس سے انسان کیا ہو, غافل ہو. نتیجہ کیا ہوگا جب اس سے غافل ہوگا؟ فَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيَّةِ, وہ اس بدی چیز سے میں بھی کیا کرے گا, وہ شک کرے گا. اور یا طاقت و بے عدم یا اس بدی چیز کے عدم کا اعتقاد کر لے گا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں وَهَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا فِي الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ وَالْجَدْلِيَّةِ, یہ علوم فلسفی اور جدل علم مناظرہ میں اس طرح کا بہت زیادہ ہوتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات پہلے سے چونکہ اس کے ذہن میں شبہ موجود ہے, وہ شبہ بدیہیات میں سے کسی بدی چیز سے ٹکرار ہوتا ہے, نتیجتاً واضح سے واضح چیز کا بھی اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. مثلا مثال دیتے ہیں, ایک مثال انہوں نے دی ہے, فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيَّاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ, کہتے ہیں یہ عقل کا بدیہی حکم ہے. کیا کہ ان الوجود والعدم نقیضان, وجود اور عدم کیا ہیں, نقیضیں ہیں. انسان اور لا انسان, قلم لا قلم, جدار لا جدار, کتاب لا کتاب, یہ وجود اور عدم نقیضیں ہیں. وَأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ, اور جو نقیضین ہوتے ہیں دونوں کا اجتماع بھی نہیں ہو سکتا. مثلا ایک چیز انسان بھی ہو لا انسان بھی ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. دونوں کا ارتفاع, دونوں کی نفی بھی نہیں ہو سکتی. نہ انسان ہو نہ لا انسان ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. انسان بھی نہ ہو لا انسان بھی نہ ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ ہے عقل کا بدیہی حکم. کیا بدیہی حکم ہے؟ کہ نقیضین کا اجتماع بھی ممکن نہیں ہے, ارتفاع بھی ممکن نہیں ہے. وَلَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَكَلِّمِينَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَدِيَّةِ, لیکن بعض متکلمین ایسے ہیں اس بدی چیز میں ان کو شبہ حاصل ہوا ہے, ان کے اندر شبہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے جی, آج کل ایک سرا چڑھ گیا ہے, بڑھ گیا ہے. وہ ایک وزیر ہے, اس نے لفظ کہیں کہا ہے نا, بھی وہ پتہ نہیں پروگرام ہو رہا تھا, پولیس نے حملہ کیا تو اس نے کسی نے پوچھا پروگرام کا کیا ہوا, اس نے کہا پروگرام تو بڑھ گیا. ابھی وہ بہت زیادہ ٹک ٹاک بن گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بعض متکلمین کو شبہ بڑھ گیا ہے کہ وہ ایک بدی چیز میں بھی کیا کرنے لگے ہیں. یہ ہوتا ہے بعض کا ایک بندے ایک اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں, پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے وہ. خیر, اب منطق میں بھی وہ آ گیا. فحاسبہ, شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے فحاسبہ ان الوجود والعدم لہما واسطۃ. سنیں, عقل کا بدی حکم ہے, بحث اہم ہے کہ وجود اور عدم نقیضین ہیں, نقیضین کا اجتماع ارتفاع ممکن. وہ کہتے ہیں وجود اور عدم کے میں ایک تیسری چیز ہے جس کو حال کہتے ہیں, ایک واسطہ ہے درمیان میں, وہاں اجتماع بھی ہو سکتا ہے ارتفاع بھی ہو سکتا ہے.
خدا کے بندے کہاں سے آپ یہ بنا کر لیں واسطہ؟ ایک چیز یا موجود ہے، ایک چیز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب متکلمین یہ گتھیاں یہ اصل میں کہیں مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے وہ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک حال ہے جو واسطہ ہے وجود اور عدم کے درمیان، وہاں اجتماع ارتفاع ہو سکتا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَكَلِّمِينَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَدِيعَةِ، بعض متکلمین کو اس بدیع بات میں شبہ حاصل ہوا ہے۔ فَحَسِبَ، پس انہوں نے گمان یہ کیا ہے کہ أَنَّ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ لَهُمَا وَاسِطَةٌ، وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، وَسَمَّاهَا الْحَالَ، اس واسطے کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ حال۔ فَهُمَا يَرْتَفِعَانِ عِندَهَا، حال میں آ کر دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَكِنَّ مُسْتَقِيمَ التَّفْكِيرِ، جو بندہ فکری طور پر سالم ہے، اس کی فکر سالم ہے، جو فکر عقل رکھتا ہے، اذا حدث له ذالک، جب اس کے ادھر تلک ہے ادھر ذالک، جب اس کے لیے اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے، وَعَجَزَ عَنْ كَشْفِ الْمُغَالطَةِ، ٹھیک ہے ایک چیز پیدا ہوگی لیکن وہ عاجز آ جاتا ہے مغالطہ کے کشف سے، یعنی کہاں مغالطہ ہے اس وہ عاجز آ جاتا ہے، لیکن یردوا، وہ آ کر اس کو ٹھکرا دیتا ہے چونکہ بدیع چیز سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وَيَقُولُ أَنَّا، کہتا ہے عمل شُبْهَةٌ فِي مُقَابِلِ الْبَدِيعَةِ، یہ بدیع چیز کے مقابلے میں ایک شبہ ہے، لہذا میں اس کو نہیں مانتا۔ نمبر 5 ہے عملیۃ غیر عقلیۃ، غیر عقلی عمل، لکثیر من البدیعات، کہتے ہیں بہت سارے بدیعات کا علم حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات غیر عقلی عمل کو انجام دینا پڑتا ہے۔ کل استماع الی کثیرین، جیسے ایک بات بہت سارے لوگوں سے سننا، یمتنع تواتؤہم علی الکذب، تواتؤ توافق اجتماع، جن کا اتفاق ممتنع ہے جھوٹ پر، فی المتواترات، متواترات میں۔ دیکھیں متواتر یعنی متواتر اسے کہتے ہیں، مثلا حدیث کی ایک اصطلاح ہے حدیث متواتر، جس حدیث کو گروہ در گروہ مسلمانوں کی 50 60 70 لوگوں کی ایک جماعت انہوں نے نقل کیا، پھر دوسری جماعت نے ان سے تیسری جماعت۔ اب یمتنع تواتؤہم علی الکذب، یہ تو نہیں سوچ سکتے سارے کے سارے ایک غلط چیز پر جمع ہو گئے تھے، ہم یہ ان کے بارے میں متواترات میں، یا جیسے تجربہ ہے کس میں؟ تجربیات میں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ایک اور مثال اچھا اب متواتر چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے 50 60 لوگوں سے سننا پڑ رہا ہے، یا تجربیات میں ایک چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت تجربہ کرنا پڑا ہے، یا وکسائی الانسان لمشاہدۃ بلاد، یا انسان کوشش کرتا ہے شہروں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، واستماع صوت، یا آواز کو سننے کا وہ کوشش کرتا ہے، فی المحسوسات، کس میں؟ محسوسات میں، وَإِلَى مَا ذَلِكَ، یعنی بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ فَإِذَا، اب توجہ فرمائیں، فَإِذَا احْتَاجَ الْإِنسَانُ لِلْعِلْمِ بِشَيْءٍ، اگر انسان ایک شے کے علم کا محتاج ہو، ایک شے کے علم کے لیے وہ محتاج ہو، إِلَى تَجْرِبَةٍ طَوِيلَةٍ، طویل تجربے کا، انسان ایک شے کے علم کے حصول کے لیے محتاج ہو کس کا؟ وَعِنَاءٍ عَمْلِيٍ، عملی مشقت کا، فَلَا يَجْعَلُهُ ذَلِكَ عِلْمًا نَظْرِيًّا، اس کا طویل تجربے کا محتاج ہونا یہ اس کو علم نظری نہیں بناتا۔ توجہ کی ہے، ایک چیز کا علم حاصل کرنے کے لوگوں کو 1 سال تجربہ کرنا پڑا ہے۔ سائنسدان یہ کرتے تجربات کرتے رہتے ہیں نا، تجربات کرتے 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 سال کے بعد ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ خالی تجربہ سے، عملی مشقت سے، محنت کرنے سے، سارا ہم نے کمرے کا سامان باہر نکالا تب جا کر پتہ چلا چوہا تھا کمرے میں، علم حاصل ہوا کہ چوہا ہے۔ یہ عملی مشقت اس کو نظری، ہاں نظری کیسے بنے گا؟ سیکنڈ ایک لگے اس کے لیے کہ نظر فکر کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو علم نظری نہیں بناتا، ما دام لا یحتاج الی الفکر والعملیۃ العقلیہ، جب تک وہ فکر اور عقلی عمل کا محتاج نہ ہو۔ ہاں اگر فکر وہ عقلی عمل کا محتاج ہوا ہے، منٹ 1 لگا ہے، تو وہ علم جو حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 6 مہینے لگے لیکن عملیت غیر عقلیہ کا محتاج ہوا ہے، طویل تجربے کا محتاج ہوا ہے، تو وہ جو کیا ہوگا؟ وہ علم بدیع ہوگا۔
کل انشاءاللہ دیکھیے کل پتہ کیا کہیں گے، چونکہ ہم نے کہا علم بدیع وہ ہے ضروری جیسے نظر و فکر کی ضرورت پڑے، اور قصبی وہ ہے یا نظری وہ ہے جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑے، ضروری میں ضرورت نہ پڑے۔ یہ نظر و فکر کیا ہوتے ہیں؟ شروع سے پہلے درس سے ہم نے کہا تھا منطق کا کام ہے ہماری فکر کی اصلاح، ٹھیک ہے، فکر کیا ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔